اس کے بعد ہمارا درس الثامن ہے، درس الثامن یعنی 8واں سبق۔ اس کے اندر اب ہم نے کچھ نئے جملے پڑھنے ہیں اور پھر ان جملوں کے بارے میں مشق ہوگی۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں ھذا الرجل، اس کا مطلب ہے یہ آدمی، ھذا الرجل کا مطلب ہے یہ آدمی، تاجر تاجر ہے۔ اگر یہ الرجل الف لام کے بغیر ہوتا، یعنی یوں ہوتا ھذا رجل، ھذا رجل، الف لام نہ ہوتا اور اس کے آخر پر تنوین یعنی دو پیش ہوتے، تو وہ پھر مکمل جملہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ھذا رجل کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ آدمی ہے۔ ھذا رجل کا مطلب ہوگا یہ آدمی ہے۔ لیکن اگر ھذا اور پھر اس کے بعد جو رجل ہے اس کے ساتھ الف لام لگ جائے تو اب یہ مکمل جملہ نہیں ہے، اب اس کے آخر پر ہے نہیں ہوگا۔ یعنی ہم اس کا ترجمہ کریں گے یا اس کا معنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہوگا، ھذا الرجل، یہ آدمی۔ اب بات مکمل کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ اضافی کوئی اس کی خبر دینی پڑے گی کہ یہ آدمی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اضافی خبر کو یہاں پر ہم نے لکھا ہے تاجرن، یہ آدمی تاجر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے تاجرن کہنے سے یہ جو جملہ ہے وہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور تاجرن کے اوپر الف لام نہیں ہے، اسی لیے اس کے آخر پر تنوین ہے، کیونکہ تنوین اور الف لام دونوں اکٹھے نہیں آتے، یعنی دو پیش یا دو زبر یا دو زیر، اس کے ساتھ الف لام نہیں آتا۔ تو دوبارہ اس جملے کو غور سے دیکھیں، ھذا الرجل تاجر، ھذا الرجل یہ آدمی تاجر تاجر ہے، وذلک الرجل طبیب، یہاں بھی ایسے ہی ہے، وذلک رجل اگر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا وہ آدمی ہے، لیکن اب ہم نے وذلک الرجل اور وہ آدمی، اب یہاں پر بات نامکمل ہے، اب ہم نے اس نامکمل بات کو طبیب کے لفظ لگا کر مکمل کیا، تو ہمارا جملہ کیا بنا، وذلک الرجل طبیب، اور وہ شخص یا وہ آدمی طبیب یعنی ڈاکٹر ہے۔ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید، تاجر کا نام محمود ہے اور طبیب کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا کا کے کی، یعنی کسی کی ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے لام زیر لی، اگر کسی بھی اسم سے پہلے آ جائے، اور یہ بھی اس اپنے بعد یہ آنے والے اسم کے آخر پر کیا کرتا ہے، زیر لے آتا ہے، لام زیر لی، جیسے للہ، للہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو للتاجری، تاجر کے لیے یا تاجر کی یا تاجر کا، ٹھیک ہے؟ تو لام کی وجہ سے، لام زیر لی کی وجہ سے اس کے آخر پر زیر آ جائے گی، جر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ زیر کو عربی میں ہم جر یا کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ھذا البیت للتاجر، ھذا البیت للتاجر، یہ گھر، ھذا البیت یہ گھر، للتاجر تاجر کا ہے یا تاجر کے لیے ہے، تاجر کا ہے، ھذا البیت للتاجر یہ گھر تاجر کا ہے، وذلک البیت اور وہ گھر، للطبیب ڈاکٹر کا ہے، وذلک البیت للطبیب اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، وبیت الطبیب خلف المدرسۃ، اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور امام اور خلف جب آتے ہیں تو ان کے بعد آنے والے اسم پر بھی زیر آ جاتی ہے، ان کے بعد آنے والے اسم پر بھی زیر آ جاتی ہے۔
تو اس لیے مسجد کے آخر پر زیر ہے، اور خلف کے بعد آنے والا جو لفظ ہے مدرسہ اس کے آخر پر بھی زیر ہے۔ بیت التاجری امام المسجدی و بیت الطبیبی خلف المدرستی، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے۔ لمن ہذہ السیارہ، اب سوال کیا گیا ہے، لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا، ٹھیک ہے، یا کس کی۔ لمن ہذہ السیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے، ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے۔ ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی، للطبیبی ڈاکٹر کی ہے، وتلک للتاجری، اور وہ تاجر کی ہے۔ ہذہ السیارۃ للطبیبی وتلک للتاجری، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے۔ ہذہ السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے، وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے۔ وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے، یہ امریکہ کی ہے۔ اس کے بعد تمرین ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یعنی آنے والے سوالوں کو آپ نے ان کے آنے والے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور یہ جواب آپ نے اس سبق کے مطابق دینے ہیں۔ جو باتیں اس سبق میں ہوئی ہیں ان باتوں کو دوبارہ پڑھ کر ذہن نشین کر کے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ مثلا پہلا سوال ہے، من ھذا الرجل، من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے، ومن ذلک الرجل، اور وہ شخص کون ہے۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ شخص کون ہے اور وہ شخص کون ہے۔ تو اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، تاجر ہے، اور وہ شخص ڈاکٹر ہے۔ تو ہم جواب دیں گے ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، جو پہلا جملہ تھا، اس سبق کا جو پہلا جملہ تھا وہ اس سوال کا جواب ہوگا، پہلے سوال کا۔ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ دوسرا سوال، ما اسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے۔ تو ہم نے دوسرے جملے میں پڑھا تھا کہ اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ اور اگلا سوال ہے، وما اسم الطبیب، اور طبیب یعنی ڈاکٹر کا نام کیا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر کیا پڑھا ہے، واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ تو یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب ہوگا، یعنی دوسرے سوال کا جواب ہوگا۔ دوسرا سوال تھا اسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب ہے اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا، اور طبیب کا نام کیا ہے، تو ہم نے واو ہٹا دینا ہے اور یوں جواب لکھنا ہے کہ اسم الطبیبی سعید، طبیب کا نام، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، من این سیارۃ الطبیب، من این سیارۃ الطبیب، یعنی ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے۔ ہم نے دو ملکوں کے نام یہاں پر پڑھے تھے، جاپان اور امریکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گاڑی تھی وہ ڈاکٹر کی ہے، اور وہ گاڑی جو ہے وہ تاجر کی ہے۔ اور یہ والی گاڑی کہاں سے ہے، جاپان سے، اور وہ والی امریکہ سے۔ تو یہ اور وہ کا فرق آپ نے، جاپان اور امریکہ، یہ والی جاپان سے اور وہ والی امریکہ سے۔ اب یہی آپ سے سوال کیا گیا، من این سیارۃ الطبیب، یعنی ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے۔ تو اب ہم یہاں سے جواب شروع کریں گے، سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی، من الیابان، من الیابان، سیارۃ الطبیبی من الیابان، ڈاکٹر کی گاڑی جاپان سے ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، من این سیارۃ التاجر، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے۔ تو دوسری گاڑی ہم نے کیا دیکھا تھا، کہاں سے ہے، امریکہ سے ہے۔ تو ہم یہاں سے بات شروع کریں گے، سیارۃ التاجر، سیارۃ التاجری من امریکہ، تاجر کی گاڑی امریکہ سے ہے۔ این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے، اور اس سے اگلا سوال ہے، این بیت الطبیب، طبیب کا گھر کہاں ہے۔ تو اب ہم نے خلف اور امام سے دو جملے پڑھے تھے۔ یہاں پر یہ آخری، ٹھیک ہے، یہ جو جملہ تھا، بیت التاجری امام المسجد، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے۔ تو بیت الطبیبی خلف المدرستی، اور ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ تاجر کا گھر مسجد کے آگے ہے، اور طبیب یعنی ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے ہے۔ تو اب ہم نے انہی دو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ این بیت التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے، تو ہم نے کہنا ہے کہ بیت التاجری امام المسجدی، بیت التاجری امام المسجدی، یعنی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اور دوسرا سوال جو اس سے آخری سوال ہے، ساتواں، اس کا کیا جواب ہے، این بیت الطبیبی
ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے بیت الطبیبی خلف المدرستی، بیت الطبیبی خلف المدرستی، ٹھیک ہے؟ تو یوں ہمارا یہ جو تمرین ہے وہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد اگلی تمرین ہے اقرا وکتب۔ ان جملوں کو آپ نے لکھنا ہے کاپی کے الگ سے جو صفحات آپ لیتے ہیں، شیٹ جو دستے والی لیتے ہیں، اس کے اندر جو شیٹ لے کر اس کے اوپر یہ تمرین کا نمبر لکھنا ہے، اقرا وکتب پہلے سوال لکھنا ہے، اور پھر آپ نے خوبصورت کر کے ان کے جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو لکھ کر اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دینی ہے۔ بس اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے سمجھنا ہے کہ جملے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کو صحیح طرح سے آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، وذالک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ولد جو ہے اس کا مطلب بیٹا بھی ہوتا ہے اور لڑکا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب لڑکا ہے۔ ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، وذالک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس، یہ آدمی ٹیچر ہے، وذالک الرجل مہندس، اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے، وذالک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی، یہ گاڑی لعلی، لی کی وجہ سے علی کیا ہو گیا؟ علی، ٹھیک ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی، یہ گاڑی علی کی ہے، وتلک لخالد، اور وہ خالد کی ہے۔ ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہے، وذالک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ مفتوح کا مطلب کھلا اور مغلق کا مطلب بند۔ ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہے، وذالک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہی لعباس، یہ عباس کی ہے، یہ کی بجائے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عباس کی ہے۔ یا لعباس، وہ عباس کی ہے۔ اب وہ کے لیے ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک تل کا اور ایک ہیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے تل کا لی عباس، وہ عباس کی ہے۔ اور اگر آپ اشارہ نہیں کر رہے اور ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ عباس کی ہے، تو آپ کہیں گے تلکا کی جگہ پر کیا کہیں گے؟ ہیا، ٹھیک ہے؟ تلکا کی جگہ پر ہیا کہیں گے۔ ہیا لی عباس، وہ عباس کی ہے۔ اھذا البیت للطبیبی، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا هو للمدرسی، نہیں وہ مدرس کا ہے یعنی ٹیچر کا ہے۔ اھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، اھذہ الدراجہ، کیا یہ، اھذہ کیا یہ، اھذہ الدراجۃ کیا یہ سائیکل، لابن المؤذن مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ نعم، ہاں۔ من ھذا الولد، وہ یا یہ لڑکا کون ہے؟ هو طالب من العراق، وہ طالب من العراق، وہ عراق سے ایک طالب علم ہے۔ وہ طالب من العراق، وہ عراق سے ایک طالب علم ہے۔ اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا نہیں، ہوا قدیم جدا، وہ بہت پرانا ہے۔ ہوا قدیم جدا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت، ٹھیک ہے؟ تو جدن جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت۔ اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا نہیں، ہوا قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے، وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے۔ ھذا السکین، سکین چھری کو کہتے ہیں، سکین چھری کو کہتے ہیں۔ ھذا السکین من المانیہ، یہ چھری المانیہ سے ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں جرمنی، المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں۔ ھذا السکین من المانیہ، یہ چھری جرمنی سے ہے۔ وتلک الملعقۃ من انکلترا، وتلک الملعقۃ من انکلترا، اور وہ چمچ انگلینڈ سے ہے۔ انکلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں عربی میں، اور المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں۔ ھذا السکین من المانیہ، یہ چھری جرمنی سے ہے۔ وتلک الملعقۃ من انکلترا، اور وہ جو چمچ ہے وہ انگلینڈ سے ہے۔ تمرین ہے، اس کے بعد مشق ہے۔ اقرأ المثال الآتی، یہ جو مثال ہے وہ آپ نے اقرأ المثال الآتی، یہ آنے والی مثال آپ نے پڑھنی ہے۔ ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، اور پھر آنے والے
جملوں کو اس مثال کے مطابق آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ اقرأ المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھیں، ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر آنے والے جملوں کو اس کی طرح آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ مثلا پہلے مثال دیکھتے ہیں کہ مثال میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ مثال میں پہلا جملہ تھا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو اب اس کو تبدیل کیا گیا ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ اب ہم نے اسی طرح دوسرا جو ہے وہ جملہ، یہ جو اب مشق کے جملے ہیں ان کو ایسے ہی تبدیل کرنے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ جو ہے وہ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، اب ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ الف لام لگا دینا ہے طبیب کے ساتھ، تو اب اگلا جملہ بنے گا ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے۔ ھذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے، اب ہم نے اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو یہ بنے گا ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کی ہے۔ ذالک ولد، وہ لڑکا ہے، اب ہم نے ولد کے ساتھ الف لام لگا دینے، ذالک الولد ابن المدرس، ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا مدرس ٹیچر کا بیٹا ہے۔ تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے، اب ہم نے ساعہ کے ساتھ الف لام لگا دینا، تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے، سویسرا سوئٹزرلینڈ کو کہتے ہیں۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے، ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ ھذا بیت کا مطلب ہے یہ گھر ہے، اب ہم نے بیت کے ساتھ الف لام لگا دیا تو یہ بنے گا ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، اب ہم نے ھذا القلم بنانا ہے، تو ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ ذالک رجل، وہ آدمی ہے، ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے۔ ھذہ بیضۃ، یہ انڈا ہے، ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ھذا مندیل، یہ رومال ہے، ھذا المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے، ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ مدرس یعنی ٹیچر کا ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، یعنی آپ نے آنے والی مثال کو پڑھنا ہے، پھر اس کے مثل اس کے جیسے آپ نے سوال جواب بنانے ہیں، سوال بھی خود بنانا ہے، جواب بھی خود بنانا ہے۔ پہلے مثال ہے لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ اب اگلی تصویر میں قلم بنا ہوا ہے تو ہم اس کا سوال اسی کے جیسا بنائیں گے جیسا یہ مثال ہے، تو قلم کے ساتھ ہم کیسے جملہ بنائیں گے، لمن ھذا القلم، لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے، تو جواب ہم لکھیں گے ھذا القلم لعباس، ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کا ہے۔ اگلی تصویر میں چابی بنی ہوئی ہے تو ہم سوال کیسے بنائیں گے، لمن ھذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے، ھذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کی ہے۔ لمن ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے، تو آگے ہم لکھیں گے ھذہ السیارۃ للمدیر، ھذہ السیارۃ للمدیر، اور الف لام والے جو میں نے آپ کو بتایا تھا الفاظ ہیں ان کے ساتھ لام زیر لی لگتا ہے تو ان کا الف ختم ہو جاتا ہے، تو جب ہم للمدیر لکھیں گے تو پھر یہ والی الف نہیں آئے گی، پھر صرف لام کے ساتھ لام ملا کر اور میم دال یہ رے لکھیں گے، تو ہم لکھیں گے ھذہ السیارۃ للمدیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا، یہ تصویر واضح نہیں ہے لیکن میرے خیال میں شاید یہ کوئی نقشہ وغیرہ ہے، تو بہرحال اب ہم، ہاں سوری، گائے بنی ہوئی ہے، گائے ہے، اس کی تصویر واضح نہیں ہے، تو سوال بنے گا لمن ھذہ البقرۃ، یہ گائے کس کی ہے، تو ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں، ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے۔ اس کے بعد بیگ بنا ہوا ہے تو بیگ ہوتا ہے حقیبہ، تو سوال بنے گا لمن ھذہ الحقیبۃ، لمن ھذہ الحقیبۃ، یہ بیگ کس کا ہے، ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ ٹیچر کا ہے۔ لمن ھذا الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے، ھذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کی ہے۔ اس کے بعد اگلی تصویر واضح نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کوئی بھی لگا دیں،
کوئی مناسب سا لفظ دیکھ کر. بنت الفلاح کسان کی بیٹی. ٹھیک ہے, بنت الفلاح کسان کی بیٹی. مثلاً ہم لگا دیتے ہیں رومال. ٹھیک ہے, تو لمن ہاد المندیل, یہ رومال کس کا ہے؟ ہاد المندیل لبنت الفلاح, یہ رومال فلاح یعنی کسان کی بیٹی کا ہے. یا اور بھی کوئی بھی لفظ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں, کیونکہ تصویر جو ہے واضح نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہے. اچھا, یہ گھڑی بنی ہوئی ہے, تو گھڑی کو کہتے ہیں ساعہ. تو ہم نے سوال بنانا ہے کہ یہ گھڑی کس کی ہے, تو ہم سوال بنائیں گے لمن هذه الساعة, لمن هذه الساعة, هذه الساعة لابن المدير, اور لابن کو ہم پڑھیں گے لابن المدير. هذه الساعة لابن المدير, یہ مدیر کے بیٹے کی گھڑی ہے. آگے گھر بنا ہوا ہے, تو ہم نے سوال بنانا ہے لمن هذا البيت, یہ گھر کس کا ہے؟ تو جواب ہم دیں گے هذا البيت للطبيب, یہ گھر ڈاکٹر کا ہے. اس کے بعد پھر خالی جگہ ہے, تو کوئی سا بھی قلم لکھ لیں, یا جو ہے وہ اس کی جگہ پر ہم نے مکتب لکھ لیں. ٹھیک ہے, لمن هذا المکتب, یہ ٹیبل کس کا ہے؟ هذا المکتب للطالب, یہ ٹیبل طالب علم کا ہے. تأمل یعنی غور کرو. تأمل الامثلۃ الآتیۃ, تأمل الامثلۃ الآتیۃ یعنی آنے والی مثالوں پر غور کرو. غور کیا کرنا ہے آپ نے کہ البیتو تھا اور فی کی وجہ سے فی البیتی ہو گیا. البیتو گھر, فی البیتی گھر میں, من البیتی گھر سے, الی البیتی گھر تک. لیکن جب ہم نے المستشفیٰ لکھا, اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس میں کہ یا جس کے نیچے دو نقطے ہوں تو اس کو یا پڑھا جاتا ہے عربی کے اندر, اور ایسی یا جس کے نیچے دو نقطے نہ ہوں اس کو الف پڑھا جاتا ہے. اس کو عربی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے موسیٰ, عیسیٰ وغیرہ کے آخر پر آتی, اس کو لکھتے یا کی شکل میں ہیں لیکن پڑھتے اس کو الف ہیں, کیونکہ اس کے نیچے دو نقطے نہیں ہوتے. تو المستشفیٰ ہاسپٹل کو کہتے ہیں. تو ایسی یا جس کے نیچے دو نقطے نہ ہوں, اس سے پہلے فی, من, الا وغیرہ آ جائے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. فی المستشفیٰ, من المستشفیٰ, الی المستشفیٰ, وہ سیم رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن بیت کے اندر تبدیلی آ گئی تھی. بیتو کیا ہو گیا تھا؟ فی البیتی, من البیتی, الی البیتی. ٹھیک ہے. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ اس کے آخر پر الف ہے, اور جن کے آخر پر الف ہوتا ہے, جن ناموں کے آخر پر, ان سے پہلے بھی فی, من, الا لگے تو ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اسی طرح المانیہ ہے, اس کے آخر پر بھی الف ہے, تو فی الالمانیہ, من الالمانیہ, الی الالمانیہ. فی امریکہ, من امریکہ, الی امریکہ, یہ سیم رہیں. ٹھیک ہے. بس یہی آپ نے غور کرنا ہے, یہی آپ کو اس نے غور کرنے کا کہا تھا کہ یہ آنے والی مثالوں پر غور کرو. چلیں جی, ہو گیا غور. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اگلی تمرین ہے تمرین 41. اقرا واکتب, پڑھو اور لکھو. ھذا الطبیب من انگلترا, یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے. ذهب حامد الی فرنسا, حامد فرانس گیا. ذهب حامد الی فرنسا, حامد فرانس گیا. محمود مریض, محمود مریض ہے یعنی بیمار ہے. والآن, والآن, الآن کا مطلب ہوتا ہے اس وقت, ابھی. والآن فی المستشفیٰ, وہ اب ہاسپٹل میں ہے. ذهب عبد الله من المانیہ الی انگلترا, ذهب گیا عبداللہ, عبداللہ, من المانیہ الی انگلترا, جرمنی سے انگلینڈ. هذا الکتاب لعیسیٰ وذلک الکتاب لموسیٰ, یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. هذا المہندس من امریکہ, یہ انجینئر امریکہ سے ہے. تو ان کو آپ نے بس اچھی طرح پڑھنا ہے, سن کر ایک دفعہ ان جملوں کو, اور پھر ان جملوں کو لکھ کر ان کے اوپر جو حرکات ہیں, زبر زیر پیش ہے, وہ لگا کر لے آنا ہے کلاس میں. اقرا, پڑھیں. اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان جملوں کو جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں ایسے ہی لکھنا ہے, اور پھر ان کو لکھ کر اس کے اوپر جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ہے وہ لگا کر لے آنا. السبورۃ امام الطالب, السبورۃ, السبورۃ امام الطالب. السبورہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بورڈ کو کہتے ہیں, بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کو کہتے ہیں. السبورۃ امام الطالب, جو وائٹ بورڈ ہے وہ طالب علم کے سامنے ہے. وہی خلف المدرسی, اور وہ مدرس کے پیچھے ہیں. این سیارۃ المدرسی, جو ٹیچر ہے اس کی گاڑی کدھر ہے؟ اینا
सय्यारतुल मुदर्रिसी, टीचर की गाड़ी किधर है? ये अमाम अल मदरसती, वो स्कूल के सामने है। ऐना बैतुल इमामी, इमाम का घर किधर है? बैतुल इमामी खल्फ अल मस्जिदी, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। ऐना जलस हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा? जलसा खल्फ महमूदिन, हामिद महमूद के पीछे बैठा। दहब अम्मारुन इलल मस्जिदी, अम्मार मस्जिद में गया। व जलस अमाम अल महराबी, और महराब के सामने बैठ गया। दहब अम्मारुन इलल मस्जिदी, अम्मार मस्जिद गया। व जलस अमाम अल महराबी, और महराब के सामने बैठ गया। तो ये जुमले जो है वो आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं। अल कलिमातुल जदीदा, नए कलिमात। अल मुस्तशफा, अल्मानिया, इनकल्तरा, स्विसरा, ये अल मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को, अल्मानिया जर्मनी को कहते हैं, इनकल्तरा इंग्लैंड को कहते हैं, स्विसरा स्विट्जरलैंड को कहते हैं। ये 3 मुल्कों के नाम अब आपने नए पढ़े हैं, ठीक है। अल्मानिया, इनकल्तरा, स्विसरा, और एक चौथा भी है फ्रांसा, फ्रांस को कहते हैं, ठीक है। तो 4 मुल्कों के नाम जो है वो इस सबक में आपने पढ़े हैं जो नए हैं। अल्मानिया जर्मनी, इनकल्तरा इंग्लैंड, स्विसरा स्विट्जरलैंड, और फ्रांसा फ्रांस। अल मुस्तशफा हॉस्पिटल को कहते हैं, अस्सिकीन छुरी को कहते हैं। अमाम का मतलब होता है सामने, और खल्फ का मतलब होता है पीछे। तो यूं हमारा ये जो 8वां सबक है ये भी मुकम्मल होता है, और उसके बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हम 9वां सबक जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उस आपका काम यही है कि इन मशकों को जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, इनको ऐसे ही आपने लिख कर मुकम्मल हल करके सारी मशकें हल करके लानी है, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।